اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ قدر و اجمعین۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں تزکیہ نفس یا تزکیہ نفس کیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہمیں یا سمجھایا، جو اس ٹائم کا تزکیہ نفس تھا، جو آج بھی اس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تزکیہ نفس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اس کی تعلیم کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اب وہ اصل میں کوئی بھی تعلیم ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے وابستہ تزکیہ نفس کی تعلیم جو ہے وہ عطا نہیں فرماتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ صحیح بات اس طرح سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو آ جاتا تھا یا جو آ گیا انسان، اس کا تزکیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تزکیہ کر دیتی تھی وہ نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب سب سننے والے کہتے ہوں گے کہ میں سب سے الگ یا کوئی نئی بحث یا کوئی نئی بات کر رہا ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ آیا ابھی تک صحیح طریقے سے، جو ہم تک بات کسی نے پہنچائی نہیں، ٹھیک ہے، اپنی سمجھ اور ایمان کے اعتبار سے جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو تھے اس زمانے میں، انسان ایک تلوار لے کے آ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ ملی ان کی، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو تزکیہ جو ہے اس کا ان کا یا اس ذات کی نگاہ کا فیض ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوگی وہ تزکیہ نفس ہوگا، آج اور ابھی بھی وہی فیض اسی طرح سے جو ہے کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس سے فیض یا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کو کہیں کرامت نظر آئے یا کوئی ایسی بات نظر آئے ماورا عقل جو آپ کو سمجھ نہ آئے، تو یہ بھی کرامت جو ہے یہ یکے از معجزات پیغمبری ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ بات یاد آپ نے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بزرگ سے آپ کے حق میں کوئی کرامت ہو گئی تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض ہے، ٹھیک ہے۔ تو کرامت اصل میں جو ہے یہ یکے از معجزات پیغمبر ہے۔ یکے از کے مطلب کہ اردو معنی جو یکے از کے ہیں وہ ہے معجزات کے پیغمبر، پوشیدہ چیز کا، ٹھیک ہے، ہونا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنے والی یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا کے جو پردہ کے بعد ہوئے ہیں اور آج بھی جاری ہیں، وہ کرامت کی شکل میں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہو رہے ہیں۔ یعنی کرامت جو ہے بزرگوں کی ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عطا ہے، ٹھیک ہے۔ جو ان کے بعد کرامتیں ہوئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جوتا ہوا میں اڑنا داتا علی جویری کا وہ کس سے منسوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، ان کے فیض سے منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ جو ہمیں بیچ میں مکس اپ کر کے اور مائنڈ کنفیوژن جو پھیلاتے ہیں، یہ اس بات کا جواب ہے یا اس بات کا جواب یا اس بات کو آپ کی دلیل یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ایمان درست ہونا چاہیے۔ جب ایمان یہ ہوگا کہ یہ فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ جس پر آ جائے وہ اس کو فیض عطا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل بہت سی ہیں، اس کی جو نہ ماننے والوں کو تو آج بھی سمجھ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے، لیکن جن کو توفیق مل جائے کہ ان کے نگاہ کی، تو ان کے لیے اشارہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو داتا علی جویری کا جوتا ہوا میں اڑنا اور ہندو یوگی کا سر پہ پڑنا، ہندو یوگی کے سر پر جو جوتا پڑا اور اسے نیچے اتار لایا، تو اس وقت کے ہندو بھی دیکھیں سچے تھے، ٹھیک ہے، کہ جوگی جان گیا کہ یہ وہ جادو یا وہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی بدولت وہ خود ہوا میں اڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماورائے عقل بات ہے نا، عقل کے زمرے میں نہیں آتی انسان کے۔ ماڈرن سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اور آج کل جو ماڈرن مولوی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے، عالم جو کہتے ہیں کہ ہم پکی دیں گے اور یہ تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ بس ان کو ہدایت دے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بس محبت عطا کرے اللہ، بس یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ کا جو ہے
مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا یا اللہ ہوگا تو پھر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اصل بات ہے کہ آپ کا عشق کتنا ہے یا آپ کا ایمان کتنا ہے. ٹھیک ہے. جب ایمان اور عشق پختہ ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی پانی میں چل رہا ہے، یہ باتیں جب اللہ آپ کا دوست بن جائے گا، کائنات کا مالک آپ کا دوست بن جائے گا، تو پھر یہ ہمارا ایمان ہے مسلمان کا کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، یا اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے. مطلب کہ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے آپ نے اس کی نسبت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس سے منسوب ہے اور کس سے تعلق اس کا جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے شیطان کے ساتھ شیطانی لوگوں کا تعلق جڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میجک جادو کرنے والوں کا جادو جو ہوتا ہے کس طرح کام کرتا ہے، شیطان کے پاس وہ علم ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو گمراہ کر دے گا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو وہ کر کے دکھا دے گا، آپ کو روحیں بلا کے دکھا دے گا، آپ کے ماں باپ بنا دے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ کے ماں باپ ہیں اور یہ جیسے ہوتا ہے بلیک میجک میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ایمان کی بات ہے. جب ہم کسی ایمان والے کے حوالے سے یہ بات دیکھیں گے تو وہ اصل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے جو آج بھی جاری ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو اس عشق کی نسبت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو داتا ہجویری کا جو ہے آج بھی رونقیں لگی ہیں. آج بھی وہ اس دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی ان کے جو مزار پہ رونقیں ہیں آپ وہ دیکھیں کہ وہ کیسی ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہر قسم کا انسان آپ کو وہاں ملے گا. اللہ کے بندے کتنے قسم کے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کو نہ ماننے والے بھی اللہ کے بندے ہی ہیں. ٹھیک ہے. ان کو بھی رب رزق دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح جب اللہ ماورۂ عقل ہو، ٹھیک ہے، عقل میں نہیں آنے والی چیز، تو پھر اللہ کا بندہ بھی جو ہے وہ ماورۂ عقل ہی ہوگا. اور اللہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے، محبوب بھی جو ہے وہ بھی ماورۂ عقل ہے. تو یہ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں یا یہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں باتیں یا الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ صرف ہمیں امت کو سمجھ آ جائے بس. ٹھیک ہے. باقی جو ان کی شان جس تک قدر بلند ہے وہ ہماری عقلوں سے ماورۂ عقل ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری عقل میں سمجھ نہیں آتی یا سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن کی زندگی ہے وہی خالی بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی قرآن یا حدیث میں آپ زندگی یا سیرت پڑھیں گے، آپ کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن کی زندگی ہے وہ بیان ہوئی ہے. رات کی زندگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی جو ہے وہ ایک بڑا راز ہے. ٹھیک ہے. جو آج تک بیان نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس بات پہ بھی غور کریے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے دن کی صرف بیان ہوئی ہے کہ وہ دن کی روٹین میں یا دن کے ٹائم میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی زندگی ہے وہ آج تک وہ ہے ایک راز ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رات پہ گئے وہ رات کے وقت تھا. ٹھیک ہے. تو جب دنیا سوئی ہوتی تھی وہ ایک راز ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کچھ کہا بھی کہ آپ ہمیں وہی لگتے ہیں، مطلب معاذ اللہ انہوں نے اللہ سے تشبیہ دینے کی کوشش کی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرنا، میں وہ نہیں ہوں جو تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے. لیکن میں وہ بھی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکار اللہ نے جتنا چاہا کہ انسان پر یہ امتیوں پر ہو سکے ظاہر وہ اتنا ہی ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. تو جو ان سے فیض ملتا ہے وہ آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری بھی رہے گا. قیامت کے بعد بھی آپ کے فیض کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ شفاعت کریں گے ہماری. ٹھیک ہے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے. تو وہ بھی ماورۂ عقل ہی ہے. تو آگے پھر ان کا بندہ جو ہوتا ہے یا ان سے عشق کرنے والا جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی پھر بندہ جو ہے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب منسوب آپ جب اس ایسے بندے کو کریں گے تو وہ پھر انہی سے جا کے جڑے گا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس بندے کی توہین نہیں کر رہے، پھر آپ اس ذات کی توہین کر رہے ہیں، اس مالک کی توہین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ٹونٹیں اور یہ جھکتیں اور یہ سارے جو کہہ کے مار کے ہنستے ہیں آپ پھر یہ ساری سمجھ لیں کہ آپ پھر کس کو کر رہے ہیں بات. ٹھیک ہے. پھر یہ بات بے شک آپ کہہ دیں کہ ہم نے ایسا نہیں کہا یا ایسا ہماری نیت نہیں تھی. نہیں، جس بندے کا عشق یا جس کی وجہ سے وہ کام وہ کر رہا ہے یا وہ ہوا ہے وہ اصل اسی طرح ہے. آپ کے کہنے سے جو ہے وہ لوگ دوسری طرف ہو جائیں گے یا دوسری طرف گمراہ ہو جائیں گے. تو پھر آپ اپنی زبان بند رکھو. تو جو بات تمہیں سمجھ نہیں آتی وہ نہیں آئے گی، کیونکہ تم اس بات کو، اس پیغام کو یا اس عمل کو اپنے علم اور اپنی ذاتی علم اور ذاتی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو.
تو عشق والوں کی جو بات ہے وہ علم اور عقل سے باہر کی بات ہے. آگے دوسری ویڈیو میں بات کرتے ہیں.